السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ ہم نے کتاب التوحید شروع کر دی ہے۔ پہلا درس جو ہم نے پچھلے ہفتے شروع کیا، اس میں ہم نے 2 آیتوں کی روشنی میں یہ جانا اور سمجھا تھا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں صرف اسی کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہماری پیدائش کا، اس دنیا میں آنے کا، بھیجے جانے کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ عز و جل کی اکیلے کی عبادت کرنا، اسی کے آگے جھکنا اور اسی کو اپنا سب کچھ سمجھنا ہے۔ ہم نے جو 2 آیتیں پچھلے ہفتے کے درس میں آپ کے سامنے رکھی تھیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ پہلی آیت ہے کہ اللہ عز و جل وضاحت کے ساتھ اعلان فرما رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے، توحید پر جم کر عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری آیت تھی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ عز و جل نے اعلان کیا کہ ہم نے ہر امت میں، قوم، قبیلوں میں، الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ زمانوں میں رسول بھیجے، اور ان رسولوں کی جو بنیادی دعوت تھی وہ توحید، ان اعبدوا اللہ، لوگوں کو خالص اللہ عز و جل کی وحدانیت کی طرف بلانا تھا، اور واجتنبوا الطاغوت، شرک سے بچانا تھا۔ الحمدللہ یہ 2 آیتیں جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، ہم نے ان دونوں آیتوں کو پڑھا تھا، سنا تھا، سمجھا تھا۔ امید ہے وہ باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ اس کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اور مزید 3 آیتیں ذکر کی ہیں جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ پہلی آیت ہے 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ اللہ عز و جل فرما رہا ہے، پانچواں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 36 اللہ عز و جل کا فرمان ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ عز و جل کی عبادت کیجیے، اور وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وہی بات جو ابھی ہم نے پچھلے ہفتے کی آیت میں دیکھی ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ قرآن کریم کی آیتیں ایک دوسرے کی شرح کرتی ہیں، تفسیر کرتی ہیں، معنی کو واضح کرتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ آپ سے یہ کہے کہ ایک جگہ تو اللہ عز و جل نے یہ فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو آپ اس کے سامنے یہ آیت رکھیے کہ اس آیت کی تفسیر اس آیت میں ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں ایک دوسرے کی شرح کرتی ہیں، وضاحت کرتی ہیں، تفسیر کرتی ہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں کہیں پر کوئی بات الگ انداز میں، الگ اسلوب میں، الگ الفاظ میں ذکر کی ہے، تو بالکل وہی بات دوسری جگہ کسی دوسری صورت میں الگ الفاظ میں، الگ کلمات میں ذکر کی ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کریم کی آیتیں ایک دوسری کی وضاحت کرتی ہیں، شرح کرتی ہیں، تفسیر کرتی ہیں۔ تو اب کوئی اگر یہ کہے کہ ان اعبدوا اللہ، تو سمجھ میں آیا واجتنبوا الطاغوت کیا ہے، تو آپ اس کے سامنے یہ آیت پڑھیے، یہ ہے واجتنبوا الطاغوت۔ یہ کیا ہے؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، واجتنبوا الطاغوت۔ ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، کیونکہ یہ جو لفظ ہے طاغوت، یہ طاغوت
یہ طغا سے ہے، طغیان. طغیان یعنی سرکشی، حد سے تجاوز کرنا. طغیان یعنی سرکشی، حد سے تجاوز کرنا. تو مخلوق کی حد یہ ہے کہ وہ مخلوق رہے. مخلوق کی حد کیا ہے؟ وہ مخلوق رہے، وہ خالق کے درجے پر نہ جائے، وہ اس کے لیے ممکن نہیں، وہ ہے بھی نہیں. تو مخلوق کی حد یہ ہے کہ وہ عابد رہے. مخلوق کی حد کیا ہے؟ عابد رہے. وہ معبود کوئی بھی ہو، مخلوق اگر ہے تو وہ عابد. عابد یعنی عبادت کرنے والا. تو مخلوق اگر ہے، کوئی بھی ہو، وہ عابد ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا. تو یہی ہے طغیان، کہ آدمی ہے تو مخلوق مگر اپنے آپ کو خالق کے مرتبے پر سمجھے. نعوذ باللہ. آدمی ہے تو مخلوق مگر آپ اس کو خالق کے مرتبے پر سمجھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آدمی ہے تو عابد مگر اسے کیا بنا دیا جائے؟ معبود. تو یہ ہے طغیان، اسی کو کہتے ہیں طاغوت. اب یہاں پر جو لفظ طاغوت تھا، قرآن کریم کی اس آیت نے، سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 36 نے اس کو واضح کر دیا کہ اللہ عز و جل کے ساتھ اگر کسی کو بھی شریک کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ پھر طاغوت. اور اس کی برائی اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب وہ اس سے راضی بھی ہو. جیسے آج کے زمانے میں بہت سے بابا، پیر، فقیر ہمارے میں بھی ہیں اور ان میں بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے سجدے کیے جاتے ہیں، دیکھا ہوگا یہ سب. تو یہ اللہ کا حق ہے. اور یہ جو پیر، فقیر، بابا، ٹابا جتنے بھی ہیں وہ اس پر راضی ہیں. وہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہاں، ہم میں سے بھی ہیں اور ان میں سے بھی ہیں. وہ اس کو پسند کرتے ہیں، وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، وہ اس پر راضی ہوتے ہیں. تو نعوذ باللہ یہ طاغوت کے معنی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگ پرفیکٹ درجے کے طاغوت ہیں. اب یہاں پر جو اللہ عز و جل نے کہا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، شے کیا؟ شے کا مطلب ہوتا ہے چیز. شے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیز. تو شیئن کا مطلب ہو اینی تھنگ، کوئی بھی چیز. شے کا کیا مفہوم ہوگا؟ کوئی بھی چیز. وہ جاندار ہو، وہ بے جان ہو، وہ انسانوں میں سے ہو، وہ جنوں میں سے ہو، وہ فرشتوں میں سے ہو، وہ گدھوں میں سے ہو، گھوڑوں میں سے ہو، کتوں میں سے ہو، پتھروں میں سے ہو، کچھ بھی ہو، وہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ چیز ہے نا. تو اللہ عز و جل نے واضح کر دیا کہ اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کر. اسی لیے ہم جب عبادت کا ترجمہ کرتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تو ہم ترجمہ کرتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کر، کیونکہ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ عبادت صرف اکیلے اللہ کا حق ہے. تو آپ صرف اکیلے اللہ کی عبادت کیجئے اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کیجئے. یہ پہلی آیت ہے. دوسری آیت جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ذکر کی وہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل. سورہ بنی اسرائیل کا ایک اور نام ہے الاسراء. الاسراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا اس کو اسراء کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو معاملہ ہوا اس کو معراج کہتے ہیں. تو 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اسراء کا تذکرہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. تو اس کو سورہ اسراء کہتے ہیں. اور چونکہ اس میں بنو اسرائیل کا تذکرہ ہے اس لیے اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، ان سے جو نسل چلی اس کو بنو اسرائیل، اسرائیل کی اولاد کہتے ہیں. تو 15واں پارہ سورہ الاسراء کہیے یا بنی اسرائیل کہیے، آیت نمبر 23، آیت نمبر 23. اس میں اللہ عز و جل فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ،
وقضا ربک، قضا یقضی کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، فیصلہ کرنا. قضا کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، فیصلہ کرنا، طے کر دینا، متعین کر دینا، جو بھی آپ سمجھ لیں. طے کیا، فیصلہ کیا، حکم دیا، متعین کیا آپ کے رب نے، ان لا تعبدو، کہ تم انسانوں، جنوں، اللہ تعالیٰ ہم دونوں سے مخاطب ہے. اللہ عز و جل ہم دونوں سے مخاطب ہے. ہم انسان ہیں تو ہم سے مخاطب ہے، جو جن ہے اللہ عز و جل ان سے بھی مخاطب ہے، کیونکہ انسان اور جن دونوں ہی اللہ کی شریعت کے پابند ہیں. انسان اور جن دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے پابند ہیں. لہٰذا قرآن کریم کا جو بھی خطاب ہے وہ ہم سے بھی ہے اور جنوں سے بھی ہے. تو خیر ہم اپنے سے بات رکھیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ طے کیا ہے، یہ متعین کیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ تم انسانوں اسی کی عبادت کرو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوا عبادت نہ کرو الا مگر صرف اسی کی، ایاہو، صرف اسی کی. یہ جو اسلوب ہے عربی زبان کا، تم نہ کرو مگر، اردو میں اس کا ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ تاکید کے معنی میں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تاکید. یہ ہوتا ہے کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا، یہ حکم دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت. یہ ہوا اس کا ترجمہ. تم عبادت نہ کرو مگر اسی کی. تم عبادت نہ کرو مگر اسی کی. ہم اپنی اردو زبان میں کیسے ترجمہ کریں گے اس کا؟ ایزی، سمپل. تم صرف اسی کی عبادت کرو. اب یہاں پر ہم نے کہا صرف، تو یہ جو کلمہ ہے صرف، یہ تاکید کے لیے آتا ہے. اسی طرح سے ہم نے کہا اسی، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے. تو تم صرف اسی کی عبادت کرو. اب جو ہم نے اوپر کہا تھا 5ویں پارے کی آیت میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کرو، تو قرآن کریم کی اس آیت نے اس کو مزید واضح کر دیا کہ ہم نے وہاں پر جو ترجمہ کیا تھا وہ غلط نہیں تھا. وہاں پر جو ترجمہ ہم نے کیا تھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی ہی عبادت کرو، تو وہ ترجمہ ہمارا غلط نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ یہ آیت آ کر اس کو کلیئر کر رہی کہ نہیں کر رہی. ہم نے شروع میں بتایا کہ قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے، تفسیر کرتی ہے، شرح کرتی ہے، اس کو اور مزید کھول کر بیان کرتی ہے. تو اب یہاں پر وہ بات کلیئر ہو گئی کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو. اب جب یہ کہا صرف اسی کی، تو واضح ہو گیا کہ اب اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی. اور یہ جو کلمہ اللہ عز و جل نے استعمال کیا، اگر یہ استعمال نہ کرتا تو بھی بات پوری تھی. آپ کے رب نے طے کیا، فیصلہ کیا، آپ کے رب نے یہ حکم دیا. اگر اللہ عز و جل یہ کلمہ استعمال نہ کرتا تو بھی بات پوری تھی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ دو طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرا یہ کام کر دو، یہ کام کر دو، اور ایک ہوتا ہے کہ میں آپ کو حکم دے رہا ہوں یہ کام کیجیے. تو حکم دینے میں یہ بات ہوتی ہے کہ اب آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہیں رہا، اور دوسری بات یہ کہ آپ ہی کو وہ کام کرنا ہے. ایک تو یہ کہ اب اس حکم کی نافرمانی آپ نہیں کر سکتے، اس حکم کی فرما برداری تعمیل کرنے کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہی کو وہ کام کرنا ہے. دوسرا کیا ہے کہ وہ کام آپ ہی کو کرنا ہے. تو یہ ہے قضا ربک کا فائدہ. ورنہ اللہ عز و جل صرف اتنا کہتا نا، ایھا الناس لا تعبدوا الا ایاہ، لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، تو بات پوری ہو جاتی. لیکن اللہ عز و جل نے اس کو مزید تاکید کے ساتھ ذکر کیا، یہ ہمارا فیصلہ ہے. اور اللہ عز و جل کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں کسی طرح کے تردد کی، ہچکچاہٹ کی، آگے پیچھے ہونے کی، یا اس فیصلے کے غلط ہونے کی، یا اس فیصلے پر اعتراض کی، آبجیکشن کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. تو یہ ہے اس لفظ وقضا ربک کا فائدہ. یہ دوسری آیت تھی. اور تیسری آیت، یہ 8ویں پارے سورہ انعام کی تھوڑی تفصیلی آیتیں ہیں. اس میں 8ویں پارے سورہ انعام میں جو آیتیں ہیں، اللہ عز و جل نے اعلان کیا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، آپ اعلان کیجئے کہ آؤ. تعالوا یعنی آؤ.
تم سب آؤ، میں تمہیں وہ باتیں پڑھ کر سناتا ہوں تمہارے رب نے جن کا حکم دیا، جو فیصلہ کیا، جو طے کیا، جن میں سے کچھ کو واجب کیا اور کچھ کو حرام کیا، جن میں سے کچھ کو فرض کیا اور کچھ کو حرام کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جاننا چاہتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کون سی وصیت کی تھی، تو وہ یہ آیتیں پڑھیں۔ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت جاننا چاہتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا نصیحت کی، کیا وصیت کی، تو وہ یہ آیتیں پڑھ لیں۔ وہ آیتیں میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، کہیے اعلان کیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ ساری باتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہوں جن میں سے کچھ کو تمہارے رب نے فرض کیا اور کچھ کو حرام کیا، جن کے کرنے کا یا نہ کرنے کا تم کو حکم دیا، جن کے کرنے کا اور جن کے نہ کرنے کا تم کو حکم دیا۔ تو وہ کئی باتیں انشاءاللہ ایک ایک سیریل وائز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ پہلی بات ہے۔ اب آپ دیکھیے 15ویں پارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا تھا وَقَضَى رَبُّكَ، آپ کے رب نے فیصلہ کیا، حکم دیا، طے کر دیا۔ اور یہاں پر اللہ عز و جل نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہیے اعلان کیجیے آؤ میں تمہیں وہ ساری باتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہوں تمہارے رب نے جن کے کرنے کا یا نہ کرنے کا تم کو حکم دیا۔ کرو مت کرو، کرو مت کرو، وہ ساری باتیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی بات جس کے ذریعے شروعات ہوئی وہ ہے توحید۔ سب سے پہلی بات جس کے ذریعے شروعات ہوئی وہ ہے توحید، اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ امید ہے ترجمہ تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو، کسی چیز کو، شے، دیکھیے دو باتیں، ایک ہوتا ہے احدن اور ایک ہوتا ہے شیئن، دونوں میں فرق۔ احد کا مطلب ہوتا ہے کوئی، کسی، اور شے کا مطلب ہوتا ہے چیز۔ تو احد کہیں گے تو کوئی انسان، جن، فرشتہ ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم نے شے کہا تو ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، جاندار ہو بے جان ہو، اچھی ہو بری، یہ فرق۔ تو اللہ عز و جل نے کہا، کیا کہا؟ شیئا، جاندار بے جان، کسی کو بھی، کسی چیز کو بھی، کسی بھی طرح کی چیز کو آپ اللہ کے ساتھ شریک مت کرو۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے جو غیر مسلم ہیں، اللہ ہدایت دے، ان کے بہت سے معبود بے جان، بہت سے معبود، ایک تو خیالی معبود ہے، خیالی ہیں جن کا کوئی حقیقت سے کوئی واسطہ ہی نہیں، یعنی ایسی وہ ذات ہی نہیں کہ جس کا کوئی واسطہ حقیقت سے ہو۔ ایسے بہت سے معبود ہیں جو انہوں نے خیال سے خیالی معبود بنا رکھے۔ دوسرے معبود وہ ہیں کہ جو انسان تھے لیکن لوگوں نے ان کو کیا کیا؟ معبود بنا دیا۔ اور جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، اچھے لوگوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا، جیسے کہ ہم نے اس کے پہلے ماشاءاللہ پڑھا ہے کہ جو نام ہے ود، یغوث، یعوق، نصر، وہ سارے اچھے لوگ تھے، ان کو معبود بنا لیا گیا۔ تو ان کے معبود ایسے ہی ہوتے ہیں، یا تو خیالی معبود جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، بس خیال، ایسے دوسرے اچھے لوگ تھے، بعد والوں نے ان کو معبود بنا لیا۔ اور تیسرا وہ کہ کوئی مورت ڈھال لی گئی اور اس کو معبود سمجھ لیا گیا، سمجھا دیا گیا، کوئی مورت ڈھال لی گئی اور اس کو معبود سمجھ لیا گیا اور لوگوں کو بتا دیا گیا یہ تمہارے معبود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں شیئن میں آ جاتی ہیں، چاہے اس کی کوئی حقیقت ہو، چاہے اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، خیالی ہو، اور چاہے وہ کوئی چیز ہو جس کو آپ نے زبردستی اپنا معبود بنا لیا ہو، جاندار ہو بے جان ہو، یہ ساری چیزیں شیئن میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے سب سے پہلا حکم ہمیں یہ اس بات کا دیا کہ آپ کو توحید پر قائم رہنا ہے۔ کیونکہ دیکھیے اب آپ کہیں گے اس میں توحید کہاں ہے؟ اس میں تو کہا گیا شرک مت کرو، تو دو ہی تو پہلو ہیں۔ آپ جب ٹاس کرتے ہیں
تو چھاپا کاٹا کرتے ہوں گے نا. ہاں؟ تو اگر میں نے کہا چھاپا تو کاٹا تو ہو ہی گیا نا, اگر میرا چھاپا تو آپ کا کاٹا ہوا نا, تو وہی ہے. اگر کوئی کہ اس میں شرک سے منع کیا گیا, توحید کہاں کہی گئی, تو بات وہی ہے. دو پہلو, یا تو شرک ہے یا تو توحید ہے, اور دونوں کا تعلق, ان دونوں کا تعلق عبادت سے. عبادت کے دو رخ ہیں, توحید ہو یا شرک, یہ کس کے دو پہلو ہیں؟ عبادت کے. کیونکہ انسان کی فطرت میں عبادت ہے, انسان کی فطرت میں عبادت, اس کو کوئی معبود چاہیے. انسان کی فطرت میں, نیچر میں اللہ عز و جل نے معبود کا احساس ڈالا ہوا ہے, ہمیشہ یاد رکھیے گا. بس یہ ہوتا ہے کہ اس کو رہنمائی ملی کہ نہیں ملی, ہدایت ملی کہ نہیں ملی, انسانوں کی طرف سے اور اللہ دونوں کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, لوگوں کو ہدایت دی نا, لیکن یہ رہنمائی تھی انسانوں کی طرف سے جو دی گئی. اور اللہ عز و جل نے جو ہدایت دی وہ کیا تھی؟ توفیق تھی. وہ کیا تھی؟ تو ہدایت دونوں کی طرف سے ہونا چاہیے. مثلا ہم اور آپ ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے ہیں نا, اچھا برا بتاتے ہیں نا, تو یہ ہدایت ہے. لیکن یہ کون سی ہدایت ہے؟ رہنمائی. کون سی ہے یہ؟ رہنمائی. اور اللہ عز و جل ہم کو اچھے کاموں کے کرنے کی یا برے کاموں سے کرنے کی جو ہدایت دیتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ توفیق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ توفیق. تو اب جو توحید ہو ہماری اور شرک ہو کسی کا, ان دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ عبادت سے ہے, کیونکہ انسان کی فطرت میں عبادت ہے. ٹھیک ہے, جو دہریے ہیں, جو نہیں مانتے, ملحد ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, مگر ان کی روح, ان کا ضمیر ان کو ضرور روکتا ٹوکتا ہے, کیونکہ فطرت سے بغاوت ممکن نہیں. فطرت سے بغاوت ممکن نہیں ہے, کچھ بھی کر لے انسان. تو انسان کی فطرت میں عبادت ہے. اب اس کو عبادت کرنی ہے تو دو ہی پہلو ہو سکتے ہیں, یا تو وہ توحید پر عبادت کرے, اور اگر اللہ نے ہدایت نہیں دی, اس کو توفیق نہیں دی, تو پھر کیا کرے وہ؟ شرک. لیکن کرنا اس کو عبادت ہے. تو اللہ عز و جل نے کہا کہ ہمیں تمہاری عبادت چاہیے, ہم کو تمہاری عبادت مقصود ہے, عبادت چاہیے ہم کو, اور وہ تمہاری فطرت ہے. تو کیا کرنا ہے تم کو؟ اس میں شرک سے بچنا ہے. تو شرک سے بچ کر کدھر آنا ہے؟ توحید پر. آپ کہہ سکتے ہیں, ہم سے سوال کر سکتے ہیں کہ تو گھمانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کہہ دیتا, اتنا گھمانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ عز و جل کہہ دیتا. بہت سی باتیں گھما کر کہی جاتی ہیں تاکہ سیدھی مقصد تک انسان پہنچ جائے. اللہ عز و جل کہہ دیتا کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو, ہے نا. تو اب انسان سوچتا کہ اچھا اگر اس کے ذریعے سے کی جائے تو کیا ہو, اس کو واسطہ بنایا جائے تو کیا ہو, اس کو سفارشی بنایا جائے تو کیا ہو. لہٰذا وہ جو کیا ہو کیا ہو کیا ہو ہے نا, اس جملے کے ذریعے ختم ہو گیا اسے. تو کبھی کبھی اللہ عز و جل نے جو تھوڑا سا اسلوب, انداز ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ گھمایا کیوں ہے, نہیں گھمایا نہیں ہے. وہ آپ کے جو کیا کیوں کیسے یہ تھا نا, ساری چیزیں کیا کرتا ہے اللہ عز و جل؟ ختم کر دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ آپ کو شرک نہیں کرنا, نہیں چاہیے مجھے کوئی سفارشی, نہیں چاہیے مجھے کوئی واسطہ, ختم کرو نا. کیونکہ لوگوں نے جو شرک کیا کفار مکہ نے, تو دو ہی کی باتیں بولتے تھے. وہ کبھی نہیں کہتے تھے ہم مشرک ہیں, ہم شرک کرتے نہیں. وہ بولتے تھے ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ وسیلہ, سفارشی. دو ہی باتیں ہیں, قرآن نے دونوں باتیں ذکر کی. تو اللہ عز و جل نے کیا کہا؟ وہ سب شرک ہے, نہیں چاہیے ہمارے. تم وسیلہ بولو, اس کو سفارشی بولو, واسطہ بولو, کچھ بھی بولو, ہم کو وہ نہیں چاہیے. تو یہ ہو گیا معاملہ ختم. اسی لیے اللہ عز و جل نے واللہ عالم یہ کلمہ استعمال کیا, ورنہ سیدھا سیدھا توحید کا کلمہ استعمال کیا جا سکتا تھا. تو یہ ہے اس کی بات جو ہم نے کہی. امید ہے خیر ہوگا. اللہ واللہ عالم, جو بہتر ہو اللہ بہتر جانتا ہے. تو چونکہ انسان کی فطرت میں عبادت ہے, لہٰذا اللہ عز و جل نے کلیئر کر دیا کہ تمہاری عبادت ہم کو شرک سے پاک چاہیے. تمہاری عبادت ہم کو کیسی چاہیے؟ شرک سے پاک چاہیے. یہ پہلا حکم ہے. تو سارے احکام ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے اس میں, تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. دوسرا حکم ہے وبالوالدین احسانا. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. ہم نے بتایا نا, ڈو اینڈ ڈونٹ. اللہ عز و جل نے ان آیتوں میں دونوں باتیں سامنے رکھی ہیں کہ آپ کے اوپر ہم نے کیا فرض کیا اور کن کاموں سے ہم نے آپ کو روکا. تو پہلا کام جو فرض کیا وہ ہے توحید, جس کام سے روکا وہ ہے شرک. جس کام کا حکم دیا وہ ہے توحید, جس کام سے روکا وہ ہے
شرک۔ دوسرا کام والدین کے ساتھ حسن سلوک، فرما برداری، ان کی خدمت۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک یعنی فرما برداری، ان کی خدمت، نرمی، پیار، محبت، ان کے ضروریات پوری کرنا، ان کے کام آنا، ان کو پریشان نہ کرنا، جو کچھ بھی خیر خدمت کا آپ سمجھ سکتے ہوں گے مفہوم، وہ احسان میں داخل ہے۔ تو یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، مطلب والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ برائی، قولاً یا فعلاً، زبان سے یا عمل سے ہرگز مت کرو کہ والدین کو دکھ ہو، تکلیف محسوس ہو یا والدین آپ سے پریشان ہو، ایسا کوئی کام مت کرو۔ تو اس میں بھی دونوں باتیں ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو یعنی والدین کی نافرمانی مت کرو، یہ دوسرا حکم ہے۔ تیسرا حکم ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ یہ تیسرا حکم ہے، اپنے بچوں کو فقیری، مفلسی کے ڈر سے، محتاجگی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ ہم تم کو رزق دے رہے ہیں نا، ان کو بھی دیں گے۔ اپنے بچوں کو محتاجگی، مفلسی، فقیری کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم تم کو رزق دے رہے ہیں، ہم ان کو بھی رزق دیں گے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ بچیاں، لڑکیاں پسندیدہ نہیں تھیں، کوئی بھی لڑکی پسند نہیں کرتا تھا۔ ہاں اس کو ماں چاہیے، اس کو بیوی چاہیے، لیکن بیٹی نہیں چاہیے۔ آج بھی ہے عجیب مسئلہ، آپ کو ماں چاہیے، آپ کو بیوی چاہیے، آپ کو بہن چاہیے، آپ کو دادی بھی چاہیے، آپ کو نانی بھی چاہیے۔ دادی مری تو ددیال ختم اور نانی مری تو ننیال ختم، کلیئر ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو یہ سب چاہیے مگر بیٹی نہیں چاہیے آپ کو۔ تو اب یہاں تک یہی بیٹی آگے چل کر بیوی، ماں، بہن، دادی، نانی سب بننے والی، اسی سارے رشتے، سارے کے سارے رشتے عورت سے ہی بنتے ہیں ہمارے۔ اب کفار مکہ یا زمانہ جاہلیت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بچیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا بہت سے لوگ تو اتنے ظالم تھے کہ بچیاں جیسی پیدا ہوتی ان کو خبر ملتی تو وہ دفن کر دیتے تھے، ہے نا؟ مگر ایک بات اگر میں کہوں وہ یہ کہ آج کی دنیا ان سے زیادہ ظالم ہے، آج کی دنیا ان سے زیادہ ظالم۔ وہ کم از کم بچی پیدا تو ہونے دیتے تھے، بچی دنیا تو دیکھتی تھی نا۔ آج کے زمانے میں تو بچی دنیا ہی میں نہیں آتی، اس کے پہلے ہی غائب ہو جاتی ہے نا؟ آج کی دنیا زیادہ ظالم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ وہ بھی تھے جو بچوں یعنی لڑکوں کو بھی قتل کر ڈالتے تھے۔ اولاد یعنی بچے، ولد، اولاد، اس میں لڑکے لڑکیاں دونوں۔ زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کے قتل کی دو وجہ ہوتی تھی۔ ایک تو آپ خود سمجھ ہی سکتے ہیں کہ بیٹی ہے، اس کی حفاظت، اس کی پرورش، اس کی تربیت، اس کی شادی، کئی طرح کے مسئلے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کا درجہ کم ہے، وہ لوگ سمجھتے تھے بیٹی ہونا مطلب عار، شرم، عار کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی، اس لیے وہ بیٹی سے جان چھڑا لیتے تھے۔ اور دوسری وجہ تھی کہ میرے پاس کھانے کے لیے میں اس کو کیا کھلاؤں گا، یہ دوسری وجہ تھی۔ تو یہ جو دوسری وجہ تھی نا، یہ لڑکوں کے بھی مارنے کا سبب بن جاتی تھی۔ یہ جو دوسری وجہ تھی یہ لڑکوں کے بھی مارنے کا سبب بن جاتی تھی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عربوں کے آل اوور عربوں کے حالات بہت زیادہ اچھے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو عربوں کا معاملہ تھا بہت زیادہ ان کے حالات اچھے نہیں تھے۔ کیوں اچھے نہیں تھے؟ کئی وجوہات تھی۔ ایک تو جہالت ہے نا، جہالت۔ ایک جاہل آئی اے ایس تو نہیں بن سکتا نا، ایک جاہل آئی پی ایس تو نہیں بن سکتا نا، ایک جاہل ایم ایس اور ایم ڈی کی ڈگری لگا کر ڈاکٹر تو نہیں بن سکتا نا۔ تو جہالت تھی، اور یہ جہالت ہی ہے جو ولادت اور وفات کا فرق بھلا دیتی۔ وفات کے دن ناچنا مطلب جاہل ہونا۔ بھائی آپ کے ابا کی وفات ہو، آپ اگلے سال ناچیں اس پر، تو یہ جہالت ہے کہ نہیں ہے؟ تو عربوں میں جہالت بہت زیادہ تھی، پڑھنے لکھنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا ان کے یہاں پر، کچھ تھا ہی نہیں پڑھنا لکھنا۔ بلکہ ایک عالم یہ تھا کہ ان کے یہاں پر پڑھنا لکھنا معیوب تھا،
پڑھنا لکھنا کیا تھا ان کے یہاں پر؟ عیب. جیسے انگریزوں کے یہاں پر نہانا عیب تھا نا، ویسے ہی عربوں کے یہاں پر پڑھنا لکھنا عیب تھا. تو جہالت تھی بہت زیادہ. اب جہالت تھی تو جہالت کے نتیجے میں جو کچھ برائیاں آج آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھ ہی رہے ہیں سب کیا کیا ہے. جہالت کی وجہ سے بہت سی برائیاں تھیں. ایک تو یہ کہ کام دھندے نہیں تھے، دوسری یہ کہ کوئی بھی دوسرا ملک آ کر ان کو اپنی رعایا بھی بنانا نہیں چاہتا تھا. کون ایسے لوگوں پر حکمرانی کرے گا؟ فالتو لوگ جن سے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوگا. تیسرا مسئلہ ان کے یہاں پر یہ تھا کہ جہالت کی وجہ سے ان کو جو کچھ بھی انسان زمین کا سینہ چیر کر اپنے لیے نکال سکتا وہ سب بھی کچھ نہیں تھا ان کے پاس. کہ پیداوار کیسے بڑھائی جائے، پانی کا سورس کہاں سے کیسے لایا جائے، لوگوں سے تعلقات، سفارتی جو تعلقات ہوتے ہیں کیسے بنائیں، کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس جہالت کی وجہ سے. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے حالات اچھے نہیں تھے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا مسئلہ تھا. یہ تو بعد میں پھر جب اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر احسان کیا، دنیا والوں پر، عربوں پر سب سے پہلے اور ان کے بعد سب پر جو احسان ہوا، تو خوشحالی آئی. خوشحالی آئی، لوگوں نے جینا سیکھا، کھانا سیکھا، پہننا سیکھا، اوڑھنا سیکھا، چلنا سیکھا. ہم نے سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے سب کو سکھایا. تو اب جہالت تھی، اسی جہالت کی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا جنگیں ہوتی تھی تو کتنے سال ہوتی تھی؟ نسل در نسل جنگ ہی چل رہی ہے. اور جو جنگ ہوتی ہے نا وہ رزق کے، روزی کے دروازے بند کر دیتی ہے. جنگ کیا کرتی ہے؟ روزی اور رزق کے دروازے بند کر دیتی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے. آپ نے بھی یوکرین کا حال تو سنا ہوگا. تو اب یوکرین میں جو جنگ ہوئی تو آپ سوچئے ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کیا ہوا ہوگا؟ بند ہو گیا ہوگا نا، امپورٹ ایکسپورٹ بند. دوسرے ایک اور ذریعے سے جو ہماری یہاں پر تجارت بڑھتی ہے وہ ہوتا ہے لوگوں کا ہمارے یہاں گھومنے کے لیے آنا، سیاحت زیارت ہے نا، سیاحت زیارت. اب جب وہاں پر جنگ ہو رہی ہے تو کوئی جائے گا وہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے؟ تو وہ بھی آپشن ختم ہو گیا. تیسرا، جب جنگ ہو رہی ہے تو لوگ اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے کہ اے سی خریدیں گے. لوگوں کا پیسہ تو اپنی جان بچانے میں جائے گا نا. اچھا جب جنگ اللہ محفوظ رکھے، اب میں بھی ضرورت مند ہوں، آپ بھی ضرورت مند ہے، 10 لوگ ضرورت مند ہے، میرے پاس پیسہ ہے، تو میں پیسے کا کیا کروں گا؟ اپنی حفاظت کے لیے بچاؤں گا کہ آپ کو بانٹوں گا؟ کیا ہوگا؟ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ عربوں کے یہاں پر امن و امان نہیں تھا، عربوں کے یہاں پر امن و امان بھی نہیں تھا. تو باہر سے تاجر نہیں آتے تھے، باہر کے تاجر بھی نہیں آتے تھے. صرف جو دبنگ ٹائپ کے ہوتے تھے جن کو کوئی کچھ بول نہ سکے وہ ایک الگ مسئلہ تھا، ورنہ ہمارے اور آپ کے جیسے تاجر وہاں نہیں جاتے تھے کیونکہ وہ پیسہ ملنے والا نہیں تھا. آپس میں جنگیں تھیں، دادا گیری تھی، سب تھا. تو اب وہاں پر قحط سالی، بھوک مری، فاقہ کشی، محتاجی بہت زیادہ تھی. تو اس وجہ سے بھی وہ کیا کرتے تھے، اپنے بچوں، میل بیبی بوائے، لڑکا، اپنے لڑکوں کو بھی قتل کر ڈالتے تھے. ایک وجہ یہ تھی. تو اس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ فقیری، محتاجی، قلاشی کے خوف سے اپنے بچوں کو مت مارو، ہم تم کو رزق دے رہے ہیں نا. تو تمہاری جہالت ہے کہ تم پہنچ نہیں پا رہے وہاں تک. ہم تم کو رزق دے رہے ہیں نا، ہم ان کو بھی دیں گے. اور جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں بھوکا نہیں رکھا ہمارے کو، ماں کے پیٹ میں رزق ملا ہم کو تب باہر آئے. ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق ملتا ہے تب وہ باقی کی عمر طے کر کے باہر آتا ہے. اگر اللہ عز و جل وہ بند کر دے تو پھر کوئی پیدا ہی نہ ہو سکے. تو اللہ عز و جل فرما رہے ہیں ہم تم کو رزق دے رہے ہیں نا، ہم ان کو بھی دیں گے. تو اپنے بچوں کو قتل مت کرو. یہاں پر جو ہے یہ من املاق، یہ ایک وجہ اللہ نے بتائی. ورنہ کوئی یہ کہے نہیں بھائی میں فقیری کے ڈر سے نہیں قتل کروں گا، اللہ نے کہا فقیری کے ڈر سے قتل مت کرو، میں کسی دوسری وجہ سے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ عز و جل ان میں جو برائی جس وجہ سے تھی نا، اس برائی پر ان کو ٹوکا اور کہا کہ نہیں آپ لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں نا تو مت کرو نا، مت کرو. تم کو رزق کا خوف ہے، مت ڈرو، ہم تم کو دے رہے ہیں نا، ہم ان کو بھی دیں گے. تو یہ تیسری بات ہے، اللہ عز و جل نے بچوں کی حفاظت کا اس میں ہم کو اصول بتایا. بچوں کو مت مارو، مطلب کیا کرو؟ پھر بچوں کی حفاظت کرو، ان کی تربیت کرو، ان کی پرورش کرو، ان کو پروان چڑھاؤ، ان کو اس قابل بناؤ کہ تمہارے سے آگے جا سکے. اپنے بچوں کو اس قابل بناؤ کہ تمہارے بچے دین میں، دنیا میں تم سے آگے جا سکے. نہیں تمہارے جتنا رہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، تم سے آگے جا سکیں. اپنے بچوں کو اس قابل بناؤ. چوتھا ہے اس میں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.
ولا تقربوا الفواحش، فحش، فحش جانتے ہیں آپ؟ بے حیائی کا کوئی بھی کام، بے غیرتی کا کوئی بھی کام، بد اخلاقی کا کوئی بھی کام، آپ اپنے باپ کے سامنے وہ کام نہیں کر سکتے، آپ اپنی ماں کے سامنے وہ کام نہیں کر سکتے، آپ عزت دار لوگوں کے سامنے وہ کام نہیں کر سکتے، آپ مسجد میں وہ کام نہیں کر سکتے. تو ایسے جو کام ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فحاشی، بے حیائی، بے غیرتی. اللہ عز و جل نے فرمایا قریب مت جاؤ، دھیان رکھو، اللہ نے یہ نہیں کہا مت کرو، کیا کہا؟ قریب بھی مت جاؤ. دوائیوں کا لیبل آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی دوا ہوتی ہے تو لکھا رہتا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، بچوں کے ہاتھ میں مت دو، ایسا نہیں رہتا. کیا رہتا ہے اس میں؟ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، یعنی بچہ آپ کا اتنا بڑا ہے نا، اس کو وہاں رکھو، دور رکھو. یہ اور بات ہے کہ بچے وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ولا تقربوا، قریب بھی مت جاؤ، دور سے راستہ بدل لو، دور سے راستہ بدل لو. ایک ہوتا ہے یہ بولنا کہ مت کرو، اور ایک ہوتا ہے یہ کہنا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ. کیوں قریب مت جاؤ؟ کیونکہ دیکھو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، برائی جو ہوتی ہے نا اس میں کچھ نہ کچھ میگنیٹ ہوتا ہے. میگنیٹ سمجھتے کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس کو؟ کشش، کشش، کھینچنے کی طاقت. برائی جو ہوتی ہے نا اس میں کھینچنے کی طاقت ہوتی ہے، وہ اپنی طرف انسان کو کھینچتی. انسان نیکی سے زیادہ برائی کی طرف جلدی راغب ہوتا ہے، انسان نیکی سے زیادہ برائی کی طرف جلدی راغب ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو برائی میں ایک ظاہری لذت ملتی، برائی میں ایک ظاہری لذت ملتی ہے. اس لیے بہت سی دفعہ انسان نیکی سے زیادہ برائی کی طرف جلدی راغب ہوتا ہے. تو اللہ عز و جل نے کہا قریب مت جاؤ ورنہ کہیں تم کو کھینچنا نہیں، قریب مت جاؤ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو کھینچ لے گی برائی. تو کرو مت، وہ تو بعد کی چیز ہے، اس سے پہلے اس کے قریب بھی مت جاؤ. فحش، کوئی بھی فحاشی ہو، چاہے وہ زبان سے ہو سکتی ہو، جسم سے ہو سکتی ہو، ما ظہر منہا، جو واضح ہے، ظاہر ہے، وما بطن، چھپی ہوئی، کھلی ہوئی ہو، چھپی ہوئی. چھپی ہوئی جو آدمی تنہائی میں، اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے. آج سے 50 سال پہلے جس چیز کا تصور نہیں تھا آج تو وہ ہے. اگر آپ ہمارے دادا زندہ ہو جائیں، ان کو بتایا جائیے تو وہ یقین بھی نہ کریں. ہے نا ایسا ہی؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس زمانے میں چھپی ہوئی برائیاں، بہت سی برائیاں نہیں تھیں. آج سے زیادہ پیچھے مت جائیے، 2000 کے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو بہت سی چھپی ہوئی برائیاں جو آج کے زمانے میں اللہ محفوظ رکھے ہیں وہ اس زمانے میں نہیں تھی. تو آپ سوچئے آج سے 1400 سال پہلے تو اتنی بھی نہیں تھی جتنی 50 سال پہلے رہی ہوگی، اتنی بھی نہیں تھی. پھر بھی اللہ عز و جل نے کیا کہا؟ جو بھی برائی، فحاشی ہے، بے حیائی کا کام ہے، غلط کام ہے، گندا کام ہے، جس کو آپ گندا کہتے ہیں، بے حیائی کا کہتے ہیں، فحش کام کہتے ہیں، ایسی برائی کے قریب آپ مت جاؤ. چاہے وہ ظاہر ہو، آپ کی سمجھ میں آئے، لوگ دیکھیں، لوگوں کو معلوم ہو تو بھی مت جاؤ، یا وہ باطن ہو، چھپی ہوئی ہو کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو معلوم ہونے والا وہ نہ ہو، تو بھی آپ ایسی برائی کے قریب مت جاؤ. آنکھوں کی برائی ہے، دل کی، ذہن کی برائی ہے، تنہائی میں کیا جانے والا، اللہ محفوظ رکھے، کوئی گندا، برا، خبیث عمل ہے تو آپ اس کے قریب مت جاؤ. یہ جو حکم ہے یہ اخلاق، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اخلاق سے. اخلاق سے. کوئی لڑکی جا رہی ہے میں اس کو گھوروں تو یہ بد اخلاقی ہے نا، ہے نا بد اخلاقی. اور اگر کوئی خاتون جا رہی ہے میں اس کو دیکھ کر نظریں جھکا لوں تو یہ کیا ہے؟ یہ حسن اخلاق ہے نا، یہ حسن اخلاق ہے، ایک مثال ہے یہ. تو یہ اخلاق، اس کا تعلق اخلاق سے ہے کہ آپ اپنے آپ کو با اخلاق بنائیے، اور آپ کا اخلاق جیسا لوگوں کے سامنے ہے ویسا ہی تنہائی میں رہنا چاہیے. آپ لوگوں کے سامنے اچھے بنے پھرتے ہیں نا، تو تنہائی میں بھی آپ کو اسی اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا یہ جو حسن اخلاق ہے یہ لوگوں کے لیے نہیں، یہ اللہ کے لیے. اور اللہ عز و جل کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لوگوں کی موجودگی میں ہو یا تنہا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اگر لوگوں کی موجودگی میں دیکھتا ہے تو تنہائی میں بھی دیکھتا ہے. تو آپ کو اس ٹکڑے میں حسن اخلاق کا حکم دیا گیا اور بد اخلاقی سے منع کیا گیا. اگلا 5واں کام ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.
ولا تقتلوا النفس، نفس یعنی جان، جان ذی روح جاندار بمعنی انسان، اور کسی بھی انسان کو قتل مت کرو، التی حرم اللہ، اللہ نے ہر انسان کا خون جان ہمارے اوپر حرام کیا، یعنی قابل احترام قرار دیا۔ جیسے میں اپنا خون یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو اجازت نہیں کوئی میرا خون بہائے، تو یہی حال آپ کا بھی ہے کہ مجھے اجازت نہیں کہ میں آپ کا خون بہاؤں۔ تو اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ اللہ عز و جل نے انسان کا خون حرام کیا، لہٰذا آپ کسی بھی انسان کا خون نہیں بہا سکتے، کسی کو بھی قتل نہیں کر سکتے، الا بالحق، سوا یہ کہ کوئی حق ہو۔ وہ حق کیا ہوتا ہے اور کس کو ملتا ہے؟ وہ حق ابھی بتاتا ہوں، لیکن یہ جان لیجئے کہ وہ حق حاکم کو ملتا ہے۔ کس کو ملتا ہے؟ حاکم کو ملتا ہے، مجھ کو اور آپ کو نہیں ملتا۔ کیا ہے وہ حق؟ پہلا تو یہ کہ کوئی آدمی مسلمان تھا، مرتد ہو گیا، مسلمان تھا لیکن کیا ہو گیا؟ اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، جو لوگ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ وہ آدمی مسلمان تھا، مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، تو یہ پہلا حق ہے۔ لیکن قتل کرنے کا حق کس کو ملے گا؟ حاکم کو ملے گا، ہم کو اور آپ کو نہیں ملے گا، عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ شادی شدہ آدمی تھا، اللہ محفوظ رکھے، اس نے زنا کیا، تو اس کو قتل کیا جائے۔ یہ حق کس کو ملے گا؟ یہ کس کو ملے گا؟ حاکم کو ملے گا، اور وہ بھی ثبوت، گواہ، وہ ساری چیزیں۔ اور ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں کو یہ حق نہیں ملے گا، ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں کو یہ حق نہیں ملے گا۔ تو یہ یاد رکھیے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی مسلمان تھا، کافر ہو گیا تو حق۔ دوسرا یہ کہ شادی شدہ تھا، مسلمان تھا، شادی شدہ تھا، اللہ محفوظ رکھے، اس نے غلط کام کیا، لہٰذا حاکم جب اس پر گواہ ثابت ہو جائے، گواہی کے ذریعے اس کا جرم ثابت ہو جائے، تو پھر اس کو قتل کرے۔ تو یہ ہے کہ ورنہ جو اس کے علاوہ جو ہے وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ معصوم۔ کیا ہیں وہ؟ معصوم ہے بمعنی محترم، محترم۔ آپ کے اوپر انسانی جان کا احترام فرض ہے۔ تو اس آیت کا جو خلاصہ ہے وہ انسانی جان کا احترام۔ اس آیت کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ اس آیت کے ٹکڑے کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ انسانی جان کا احترام، کہ آپ کے اوپر انسانی جان کا احترام فرض ہے، آپ کسی کا بھی خون نہیں بہا سکتے۔ ہاں، خون کب بہایا جائے اس کی کچھ پہلو ہیں، لیکن اس کا بھی حق کس کو ملتا ہے؟ حاکم اعلیٰ کو ملتا ہے۔ ہر ایک کو اللہ عز و جل نے وہ اختیار نہیں دیا۔ اس کا تعلق انسانی جان کے احترام سے ہے، انسانی جان کی حفاظت سے ہے، اور گھوم کر یہ بات آتی ہے امن و امان کی طرف۔ کہاں آتی ہے؟ امن و امان۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر اس میں ایک تیسری بات رہ گئی، وہ یہ کہ ایک آدمی ہے، اس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا، جرم ثابت ہوا، تو اب اس قاتل کو بھی سزا میں، قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ وہ تین باتیں، لیکن وہ سب حاکم کا اختیار ہے، ہم کو اور آپ کو اللہ نے وہ اختیار نہیں دیا۔ تو یہ ہے حق۔ تو اب اگر ایسا ہوا، کوئی آدمی اس حق پر، اس ترازو پر پورا اترا، تو اب حاکم اس کے اوپر حد نافذ کرے گا، ورنہ پھر آپ کے اوپر انسانی جان کا احترام فرض ہے، انسانی جان کی حفاظت فرض ہے، اور یہ سب باتیں گھوم کر آتی ہیں امن و امان کی طرف، کہ آپ کو اپنے معاشرے میں امن و امان برقرار رکھنے کا پابند بنایا گیا۔ آپ کو اپنے معاشرے میں امن و امان برقرار رکھنے کا پابند بنایا گیا۔ دنگے، فساد، لڑائی جھگڑا، قتل، غارت گری، لوٹ مار، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے اللہ عز و جل نے حرام کر دی۔ الحمدللہ، یہ 5 باتیں ہو گئی۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ عز و جل تم کو ان باتوں کی وصیت کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم سمجھو۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ چھٹا حکم ہے ولا، یہ پھر سے تقربو پر دھیان دینا، ہاں، قریب مت جاؤ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔
تو کسی کے بھی مال کے قریب مت جاؤ. لیکن یتیم کیوں کہا؟ کیونکہ یتیم کمزور ہوتا ہے. یتیم کیوں کہا؟ کیونکہ یتیم کیونکہ اس کا کوئی ہوتا نہیں نا جو اس کی طرف سے لڑ سکے، اس کا ڈیفینس کر سکے، آپ کو روک سکے. اس لیے اللہ عز و جل نے خاص طور پر یتیم کہا. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کسی کے بھی مال کے قریب نہیں جا سکتے، یعنی اس پر حملہ نہیں کر سکتے، اس کا مال چھین نہیں سکتے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سوا یہ کہ آپ کا ارادہ نیکی کرنے کا ہو، خیر کرنے کا ہو، بھلے طریقے سے. کیا؟ حفاظت، اس کے مال کی حفاظت سب سے پہلا. دوسرا یہ کہ اس کے مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ اس کے مال میں اضافے کی کوئی سبیل نکل سکے، کوئی راستہ نکل سکے. ایک تو ہے حفاظت، لیکن حفاظت کے باوجود مال تو خرچ ہوتا رہتا ہے. آج آپ کے پاس 2 لاکھ روپئے، آپ نے بہت حفاظت کی، مگر خرچ تو ہوا نا، خرچ تو ہوتا گیا. لہٰذا کیا کرنا ہے آپ کو؟ پہلے تو حفاظت ہے، اور حفاظت امانت کا تقاضا کرتی ہے، خیانت کو برداشت نہیں کرتی. خیانت، چوری، نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو ایک ہے اس کی حفاظت، اور دوسرے اس میں بڑھوتری کی کوشش. کیا کرنا ہے اس میں؟ بڑھوتری کی کوشش. مثلا ایک یتیم بچہ ہے، اس کے پاس 85 گرام سونا ہے، تو زکوٰۃ تو فرض ہو جائے گی اس کے اوپر. 85 گرام سونا، ایک بچہ ہے، اس کے والد کی وفات ہو گئی، بچہ وارث بنا، تو والد نے 85 گرام سونا اس کے لیے چھوڑا. مال ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اور تیسری بات، وہ مال ہے جو اپنے نصاب کو پہنچا ہوا ہے. سونے کا نصاب کتنا ہے؟ 85 گرام، اپنے نصاب کو پہنچا ہوا ہے. اب میں اس بچے کا کفیل بنا، تو بچہ میری کفالت میں، میری تربیت میں آ گیا. اب میں نے اگر وہ 85 کا 85 رکھا، اس کی حفاظت تو کیا، لیکن سال بھر کے بعد مجھے اس کی طرف سے زکوٰۃ دینی پڑے گی نا. اس کی طرف سے 2.5% زکوٰۃ مجھ کو دینی پڑے گی. تو 100 گرام تھا تو 2.5 کم ہوا، 97.5 97.5 ہو گیا وہ. تو اب ایسا ہوا تو کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا طریقہ ایک مزید کیا بتایا وہ؟ اس کے مال میں بڑھوتری کی کوشش. اس کے مال میں بڑھوتری کی کوشش. تو یہ 2 باتیں ہوتی ہیں. اللہ عز و جل نے جو کہا نا الا باللتی ہی احسن، پہلا ہے حفاظت، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ آپ اس کے مال کی حفاظت کیجئے، اس کی ذات پر خرچ کیجئے، لیکن بہانے سے اپنی ذات پر خرچ مت کیجئے، اس میں چوری، اس میں خیانت مت کیجئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں؟ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اس کے مال میں بڑھوتری کی بھی کوئی صورت نکل آئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تو اس کے والد نے اس کے لیے 3 لاکھ کا مال چھوڑا تھا، مگر وہ اس کے آپ نے خرچ کرتے رہے اسی کے اوپر وہ مال، اور 3 سال کے بعد وہ بچہ خالی ہاتھ ہو گیا. ایسا مت کرو، اس کی بڑھوتری کی بھی کوشش کرو. تو الا باللتی ہی احسن، مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو. یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، مگر ایسا طریقہ اختیار کرو جو بہتر ہو اس کے حق میں. ایک حفاظت، اور دوسری کیا چیز ہے؟ بڑھوتری. اس کے بعد کب تک آپ پابند ہیں یتیم کے مال کی حفاظت اور بڑھوتری کے؟ حتی یبلغ اشدہ، جب وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اس لائق ہو جائے کہ وہ اب اپنا ذمہ دار خود بن سکتا ہے. اشد میں دونوں باتیں ہیں، ذہن اور جسم. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ جسمانی طور پر تو بڑا ہو جاتا ہے، مگر اس کا ذہن، اس کا دماغ تھوڑا چھوٹا رہتا ہے، بہت سی باتیں نہیں سمجھ پاتا. اور کچھ ایسا ہوتا ہے، کچھ بچے جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں، مگر جسمانی طور پر وہ ساری باتیں نہیں کر پاتے. تو دونوں چیزیں ہونا چاہیے کہ بچہ ذہنی اور جسمانی طور پر اپنی ذمہ داری اٹھانے کے لائق ہو جائے. جب بچہ اس لائق ہو جائے، آپ دیکھ لیں، آپ جانچ لیں، آپ جان لیں، تو اب پھر آپ کی ذمہ داری ختم. اس کا جو مال اللہ نے آپ کے حوالے کروایا تھا، اب اس کے حوالے وہ مال کر دیجیے. اسی بات کو اللہ عز و جل نے فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، 4 پارہ سورہ نساء، کہ ہاں جب ان بچوں میں تم کو رشد، عقل کی پختگی، سمجھداری، تو ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے آپ سمجھ گئے کہ بچہ اب اس لائق ہے کہ اپنی ذمہ داری خود اٹھا سکتا ہے، تب تک آپ اس کی حفاظت کیجیے، اور اس کے بعد اب مال اس کے حوالے کر دیجیے. تو یہ جو چھٹا پوائنٹ ہے اس آیت کا، دوسری آیت شروع ہو گئی، اس میں جو چھٹی بات ہے وہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ مال کی حفاظت. خیانت، چوری کے دروازے بند کرنا، اور مال کی حفاظت کے ساتھ اس میں بڑھوتری کی طرف اشارہ کرنا. مال کی حفاظت کیجیے، مال کی
حفاظت کیجیے. چوری خیانت کے دروازے اللہ نے بند کیا اور یہ اشارہ دیا کہ مال جو آپ کے پاس ہے آپ اس میں بڑھوتری کی کوشش کیجیے. اب یہ یتیم دوسرے کا بچہ ہے، میرے پاس ہے، میں اس میں بڑھوتری کی کوشش کرتا ہوں، تو جو مال میرا خود کا ہے اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں تو اور بدرجہ والا ہی کام کرنا چاہیے نا. تو اس آیت میں جو آپ کو بتایا گیا، جو ہم کو اور آپ کو پیغام دیا گیا، وہ ہے مال کی حفاظت کیجیے اور اس میں بڑھوتری کے طریقے اختیار کیجیے. لیکن بڑھوتری کے لیے نہ کسی ہیرے پر بھروسہ کیجیے نہ کسی گولڈ پر. سمجھ میں آئی بات؟ یہ چور راستے ہیں، یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا کر اپنی جمع پونجی دوسروں کے حوالے کر دینے والی باتیں ہیں. لہٰذا محتاط رہیے، ہوشیار رہیے. اپنا مال آپ کھا جائیں چلے گا، لیکن ایسے لوگوں کے حوالے ہرگز بھی نہ کریں. انویسٹ کیجیے، مگر انویسٹ کرنے کے لیے چوروں کے حوالے تھوڑی کیا جاتا مال. بلی کو دودھ کا نگران بنائیں گے تو ایسا مت کیجیے. اپنے مال کی حفاظت خود کیجیے. انویسٹ کیجیے، پیسہ انویسٹ کرنے سے بڑھتا ہے. انویسٹ نہیں کرو گے تو خزانہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن انویسٹ کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھداری کی ضرورت پڑتی ہے. اور ضروری نہیں کہ جو گھر بیٹھے پیسہ آ رہا ہے انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے، کبھی دیکھا نہیں، کبھی سوچا نہیں کہاں سے آ رہا، تو 2-4 سال کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے. پھر ہمیشہ جب بھی میری بات سمجھ میں نہیں آئی نا تو کرنا واپس سے کہیں اور اس کے بعد 5 سال کے بعد مجھ سے کہنا شیخ ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے، انویسٹ کیجیے اپنا پیسہ، لیکن اچھی طرح نظر رکھیے کہاں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. اس میں جو آوک ہے، آمد ہے، وہ کہاں سے ہو رہی، کیسے ہو رہی، میرا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، ان ساری باتوں کے ساتھ رکھیے. خالی خلی نعروں پر مت جائیے. احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ خالی خلی جو نعرے ہیں نا یہ دھوکہ ہے. ایسے نعروں پر مت جائیے. تو اللہ عز و جل نے اس میں ہم کو اور آپ کو یہ عقل سکھائی. اللہ نے کہا تھا نا لعلکم تعقلون، ابھی پڑھا نا میں نے، تعقلون پڑھا تھا نا، عقل. تو یہ عقل کی بات ہے. اپنے مال کی حفاظت کرو، اس کو انویسٹ کرو، اس کو بڑھانے کی کوشش کرو، مگر چوروں کے حوالے مت کرو. اس کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. 7واں جو حکم ہے اس میں، اس کا تعلق بازار سے ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ. کیل، چھوٹے چھوٹے ایسے لیٹر دیکھا آپ نے، لیٹر جس میں دودھ تیل وغیرہ کو کیا کہیں گے ناپا جاتا ہے. ایسے ہی اور بھی ہوتا تھا، جیسے من، 1 سیر 2 سیر من. تو یہ من 1 سیر 2 سیر کے لیے کیل ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا مد ہوتا تھا، صاع ہوتا تھا. چھوٹے چھوٹے برتن ابھی بھی ہمارے گھروں میں جو خواتین جو کھانا پکاتی ہیں چاول وغیرہ، تو کوئی چھوٹا سا ان کے پاس ایک پیمانہ ہوتا ہے، اس سے وہ چاول، دیکھا ہوگا آپ نے، جو چھوٹا سا گلاس یا ایسا کوئی ڈبہ، ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کیل. اور میزان تو آپ جانتے ہیں، ترازو وزن. ترازو وزن تو 2 چیزیں. تیسری چیز اور ہے وہ پیمائش. زمین جو ملتی ہے نہ وہ کسی چیز میں ڈبے وغیرہ میں برتن میں اس کو وزن کیا جاتا ہے، اور نہ وزن کلو 2 کلو پر ملتی ہے. زمین کیسے ملتی ہے؟ پیمائش. کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو کیسے ملتا ہے؟ پیمائش پر، 1 میٹر 2 میٹر. تو اس تینوں چیزیں ہیں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. ناپ تول کو ہم ایک ساتھ ترجمہ کر ڈالتے ہیں سب کا. ناپ تول کو کیسے کرو؟ اوفو، پورا کرو. کیسے؟ انصاف کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، ایک آدمی دوسروں کے لیے کچھ تول رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ تولو لیکن جھکتا ہوا. کیسے تولو؟ جھکتا ہوا تولو. تو اب آپ کو کیسا تولنا ہے؟ بالکل انصاف کے ساتھ. اگر 1 کلو دینا ہے تو آپ 1000 گرام دیجئے، اس سے زیادہ دیں وہ آپ کے لیے خیر ہے. لیکن آپ 999 نہیں دے سکتے. 1000 دیجئے، یہ پورا انصاف ہے. اس سے زیادہ دیں تو آپ کا ایک خیر ہے جو آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا، اللہ عز و جل اسے ضائع نہیں کرتا. تو اب اللہ عز و جل نے فرمایا بالکل انصاف کے ساتھ اپنے ناپ کو، اپنی پیمائش کو، اپنے وزن کو پورا کرو. اوفو، وفاداری. اوفو بمعنی وفاداری، پورا کرنا. جو بھی وزن ہے، جو بھی ترازو ہے، جو بھی پیمائش ہے، جو بھی پیمانہ ہے، بالکل انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو. اللہ عز و جل نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. ناپ تول میں
جو لوگ کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے عذاب کی دھمکی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو اب اس کا جو 7واں پوائنٹ، اس کا تعلق کس سے ہے؟ بازار سے۔ اس کا تعلق بازار سے، پھر وہ آپ کا سونا چاندی ہو، آپ کے گیہوں ہو، آپ کے کپڑے ہو، آپ کی زمین ہو، جتنی بھی چیزیں خریدی اور بیچی جاتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کو اللہ عز و جل نے وَأَوْفُوا بِالْقِسْطِ میں سمیٹ دیا۔ انصاف کے ساتھ آپ کو پورا سامنے والے کو دینا ہے، اس میں کسی طرح کی کمی نہیں۔ اس کا تعلق ہے بازار کی حفاظت سے۔ بازار کب فائدے مند ہوں گے؟ ہماری تجارتیں، ہماری دکانیں، ہماری ملازمتیں، ہمارے کارخانے، ہماری فیکٹریاں، ہمارے پروڈکٹس جو کچھ بھی ہیں، ان میں فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم انصاف کے ساتھ لین دین کریں گے، جب ہم انصاف کے ساتھ لین دین کریں گے۔ تو اس کا ایفا جو ہے، اس کا تعلق دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ وفا کا تعلق دونوں طرف سے ہوتا ہے، معلوم ہوگی یہ بات آپ کو، ہے نا؟ وفاداری صرف میں آپ سے وفا کروں اور آپ اس کو نہ سمجھے تو وفاداری نہیں ہے، دونوں طرف سے ہو تو وفا ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اوفو کا تعلق دونوں طرف سے ہے، یعنی اگر آپ دینے والے ہیں تو پورا دیجئے، اور اگر آپ لینے والے ہیں تو پھر پورا لیجئے۔ اس آدمی پر فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کا پورا حق دے، پورا جو بھی آپ کو اس کے اوپر بنتا ہے وہ دے۔ تو ایفا بالقسط، تاجر، خریدار، بائے، سیلر اینڈ بائر، دونوں سے اس کا تعلق ہے۔ اب بازار میں 2 ہی لوگ تو ہوتے ہیں۔ بازار میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 2 لوگ ہوتے ہیں، ایک خریدنے والا، ایک بیچنے والا، 2 ہی لوگوں پر پورا بازار ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے بائے اور خریدار اور بیچنے والے دونوں کو حکم دیا کہ آپ کو اپنا کام ایمانداری سے، وفاداری کے ساتھ پورا کرنا ہے۔ اور بازار ہی کسی بھی ملک کی ترقی کے ضامن ہوتے ہیں۔ بازار ہی کسی بھی ملک کی ترقی کے ضامن ہوتے ہیں۔ جہاں جو بھی بازار، جس شہر کا، جس ملک کا بازار امن و امان والا ہو، فائدے والا ہو، وہاں پر لوگ انویسٹ کریں گے۔ لیکن جہاں پر چوری چماری ہو، جہاں پر دھوکہ ہو، خیانت ہو، جو بھی حق مارے جائیں، تو وہاں پر کوئی بھی پھر نہ اپنا پیسہ لگائے گا، نہ وہاں جا کر کچھ کرنے کی وہ کوشش کرے گا۔ تو اس کا تعلق ہے ملک کی خوشحالی سے۔ اس پوائنٹ کا تعلق کس سے ہے؟ ملک کی خوشحالی سے۔ اللہ فرماتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم ہر انسان پر اس کی جتنی ایبلٹی، جتنی کیپیبلٹی، جتنی استطاعت اور حیثیت ہوتی ہے، اتنی ہی کی ذمہ داری ہم ہر ایک پر ڈالتے ہیں۔ ہر ایک پر ساری ذمہ داریاں نہیں ڈالتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، 8واں حکم ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بھی کوئی بات کرو تو عدل والی، انصاف والی بات کرو، منہ دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر، رشوت کے ذریعے، انصاف سے مت پھرو۔ گرچہ جس کے حق میں یا جس کے خلاف بات ہو رہی ہو وہ تمہارا کوئی قریبی، وہ تمہارا کوئی دوست ہو، بھائی ہو، بہن ہو، چچا ہو، ماموں، کوئی بھی ہو، تو جب بھی تم کوئی بات کرو، نارمل بات ہے تو بھی، کوئی خبر دینا ہے تو بھی، گواہی دینا ہے تو بھی، ہر صورت میں تمہاری زبان سے عدل اور انصاف والی بات نکلنا چاہیے۔ گرچہ جس آدمی کے حق میں یا جس کے خلاف، حق میں تو سب سچ بولتے ہیں، انصاف والی بات کرتے ہیں، لیکن خلاف جب آ جاتا ہے تو میں دیکھتا ہوں، یہ میرا بھائی ہے تو اس کے خلاف نہیں بولتا، اس سے میرا کچھ لین دین ہے تو اس کے خلاف نہیں بولتا، یہ میرا دوست ہے تو اس کے خلاف نہیں بولتا۔ اللہ عز و جل فرما رہا ہے تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اور اللہ عز و جل نے یہ بات اور زیادہ وضاحت کے ساتھ 5ویں پارے میں اور 6ٹھے پارے میں، دونوں پارے میں، 5ویں پارے سورہ نساء میں اور 6ٹھے پارے سورہ مائدہ میں یہ بات وضاحت کے ساتھ فرمایا او یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو اللہ عز و جل کے لیے گواہیاں قائم کرنے والے اور انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ عز و جل کے لیے انصاف کے ساتھ گواہیاں قائم کرنے والے بن جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر کسی قوم سے تمہاری دشمنی بھی ہے، کوئی نفرت بھی ہے، دوری بھی ہے، تو انصاف سے نہیں پھرنا، تو انصاف سے نہیں پھرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے معاہدہ کیا تھا خیبر کی جنگ کے بعد، جب آپ نے فتح کیا خیبر کو، کہ یہاں کی جو بھی کھیتی ہے، جو فصل ہے،
وہ فصل تم کرو، کھیتی تم کرو، اور ہم اس میں آدھا لیں گے، ہم اس میں سے آدھا لیں گے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جب گئے آدھا آدھا کرنے کے لیے سن 7 ہجری کے بعد، تو یہودیوں نے ان کے سامنے پیشکش رکھی کہ تھوڑا سا آپ مان جائیں، کون دیکھنے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے 2 حصے کیے اس کے برابر برابر، اور یہود سے کہا کہ اب اس میں سے تم جو چاہو لے لو۔ یہود نے جب دیکھا کہ اس میں تو بالکل اتنا زیادہ کلیئر ہے، ایکوریسی اتنی زیادہ ہے کہ کہیں بھی ہم کو حرف رکھنے کی گنجائش نہیں، تو انہوں نے کہا تھا یہی وہ انصاف ہے جس کی بنا پر زمین اور آسمان قائم ہے۔ تو یہ کر سکتے تھے کہ وہ یہود کے مقابلے میں اپنے لیے اچھی فصل لے سکتے تھے، زیادہ لے سکتے تھے، کیونکہ ہم حاکم تھے، ہم فاتح تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی سے تمہاری دشمنی ہو تو بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، تقویٰ چاہتے ہو نا تو انصاف کرنا پڑے گا، تقویٰ چاہتے ہو تو انصاف کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر اللہ عز و جل نے کہا کہ جب بھی کوئی بات کرو، کوئی فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، گرچہ تمہارے فیصلے کا اثر تمہارے کسی رشتہ دار یا دوست وغیرہ پر کیوں نہ پڑ رہا ہو۔ اس کا تعلق ظلم، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ظلم سے، کیونکہ اگر آپ نے عدل و انصاف سے فیصلے نہیں کیے تو پھر ظلم پھیلے گا، دہشت گردی پھیلے گی، لڑائی جھگڑے، مار پیٹ، دنگے فساد ہوں گے، اور جتنا زیادہ کسی ملک میں دنگے فساد ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ ملک ترقی کی دوڑ میں پیچھے چلتا چلا جاتا ہے۔ آپ ایک آدمی کو دیکھیں وہ کوئی برائی کر رہا ہے لیکن وہ آپ کا رشتہ دار آپ چھوڑ دیتے ہیں، آپ کا قریبی آپ چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے مسلک والا، دھرم والا، مذہب والا ہے، آپ آنکھیں موند لیتے ہیں، مگر کوئی دوسرا آدمی اس سے 10% بھی اگر کرتا ہے تو آپ اس پر لگام کس دیتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پھر معاشرے میں بد امنی پھیلتی ہے، بے چینی پھیلتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ظلم، دہشت گردی، مار پیٹ، دنگے فساد، قتل وغیرہ کے حادثات معاشرے میں تیزی سے رونما ہونے لگتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ہم کو ایک کنجی دے دی اور وہ انصاف کی چابی۔ اللہ رب العالمین نے انصاف کی چابی دی کہ یہ انصاف ہے، جب انصاف کرو گے تو انشاءاللہ انصاف کی وجہ سے معاشرے میں امن و امان قائم رہے گا، سب کی جانوں، سب کے مالوں، سب کی عزتوں کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اب یہ 8 حکم کل ہو گئے۔ اس کے بعد 9واں حکم اللہ عز و جل نے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ عز و جل سے جو آپ نے وعدہ کیا اسے پورا کر۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ہم سب کو نکالا تھا، وہاں پر ہمیں قوت گویائی، قوت سمجھ، قوت سماعت دی تھی، اور اپنی توحید کی نشانیاں ہمارے سامنے رکھنے کے بعد ہم سے اقرار لیا تھا کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ہم بھول گئے۔ تو اللہ عز و جل نے جب ہمیں پیدا کیا تو دنیا میں، کائنات میں جگہ جگہ اپنی توحید کی، اپنی ربوبیت کی نشانیاں بکھیر دیں۔ پھر ایک مزید احسان ہم پر یہ کیا کہ رسول بھیجے جنہوں نے توحید کی ساری باتیں ہم کو بتائیں۔ چوتھا مزید احسان ہم پر یہ کیا امت محمدیہ کی حیثیت سے کہ ہمارے پاس یہ کتاب رکھی۔ کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کتاب ہم کو اس نے دے دی۔ اب اس کتاب میں، قرآن کریم میں، توحید کی، ربوبیت کی، الوہیت کی، اللہ عز و جل کی اسماء و صفات کی جو کچھ بھی توحید ہے اس کی ساری نشانیاں بکھری ہوئی۔ آپ بھول گئے نا اللہ سے کیا ہوا وعدہ؟ کوئی بات نہیں، نو میٹر، کوئی مسئلہ نہیں۔ رسول بھیجے ہم نے، کلیئر۔ زمین میں، کائنات میں ہم نے نشانیاں بکھیر دیں، نہیں غور کر رہے تھے، یہ ہے تمہارے پاس۔ اب اس کتاب کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں تمہیں توحید تک پہنچنا ہے۔ تو یہ ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ عز و جل سے تم نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے میں نے کوئی وعدہ ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ کوئی وعدہ نہیں کیا، آپ اس ملک میں رہتے ہیں، آپ اس ملک میں رہتے ہیں، تو ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے جو بھی قوانین ملک کے ہوتے ہیں آپ ان کو ماننے کے پابند ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ کہیں گے نہیں میں نے ایسا کوئی عہد نامہ تو لکھ کے نہیں دیا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے جب اس ملک کی، کسی بھی ملک کی سٹیزن شپ آپ لیتے ہیں، شہریت لیتے ہیں، تو یہ کلیئر ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے قوانین ہیں آپ ان کو مانیں گے، ہمارے جو بھی قوانین ہیں آپ ان کو مانیں گے۔ مثلاً اب ہمارے ملک میں ہم اگر گاڑی چلاتے ہیں، چلتے ہیں، تو ہم کو لیفٹ، بائیں طرف سے چلنا پڑتا ہے۔ تب آپ کہیں گے نہیں میں تو دائیں طرف سے چلوں گا،
تو نہیں غلط ہے. شریعت کیا کہتی ہے اب وہ چیز ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے یہ ہے کہ آپ نے جس ملک کی شریعت اختیار کی اس ملک کے قانون کی وہ خلاف ورزی ہے کہ نہیں ہے؟ خلاف ورزی ہے، چاہے آپ نے اس کو لکھ کر دیا ہو یا نہ دیا ہو. تو ایسے ہی معاملہ اب اللہ عز و جل کے عہد کا ہے. آپ جب مسلمان ہوئے تو اللہ عز و جل نے آپ سے وعدہ لے لیا کہ آپ شرک نہیں کریں گے، آپ کفر نہیں کریں گے، آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے. یہ اللہ نے آپ سے وعدہ لے لیا. واضح ہے نا؟ ہم کو نہیں معلوم مگر اللہ نے وعدہ لیا تبھی تو مسلمان ہیں. ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ ہم تیرے بن کر رہیں گے، ہم تیری توحید کی حفاظت کریں گے، شرک کفر نہیں کریں گے، ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، ان کے حکم کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے. تو یہ وعدہ اللہ عز و جل نے ہم سے لے لیا. تو اللہ فرما رہا ہے جو کچھ بھی ہم نے وعدے لیے نا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان سارے وعدوں کو پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. اللہ عز و جل تمہیں ان ساری باتوں کا، سارے کاموں کا حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. اور ایک اگلی آیت میں اللہ عز و جل نے صرف ایک ہی بات کہی پوری آیت میں، وہ ہے 10ویں بات. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہی میرا سیدھا 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 راستہ ہے. صراطی میرا، صراطی میرا راستہ، مائی وے میرا راستہ، یہی میرا سیدھا سیدھا راستہ ہے. مستقیم، مستقیم کا مطلب ہوتا ہے استقامت. استقامت کا مطلب سیدھا، کہیں اس میں ٹیڑھا پن موڑ نہیں آتا. نہ کہیں راستہ تھوڑا سا کرو ہوتا ہے، نہ کہیں اس میں موڑ آتا ہے. اس میں راستہ نہ کہیں مڑتا ہے نہ کہیں تھوڑا سا بھی ٹرن لیتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. میرا یہ سیدھا 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 راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اسی راستے پر چلتے رہو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں پر مت چلو، دوسرے راستوں پر مت چلو. مطلب اب یہ ہے کہ جو بھی یہ ساری نصیحتیں کی گئیں یہ راستہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. یہ راستہ سیدھا سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ اللہ عز و جل کا دیا ہوا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا راستہ ہے، طریقہ ہے، منہج. اللہ عز و جل کا دیا ہوا راستہ ہے، طریقہ ہے، منہج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر چلے، اور اللہ عز و جل نے کہا کہ میرا راستہ ہے، سیدھا سیدھا ہے، اسی پر چلتے رہو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کے پیچھے مت لگو، دوسرے راستوں کو فالو مت کرو، دوسرے راستوں پر مت چلو، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، وہ تم کو ہٹا دیں گے. تفرقہ جدا کر دینا، دور کر دینا. ورنہ وہ کیا کریں گے؟ دوسرے راستے تم کو دور کر دیں گے، بھٹکا دیں گے. عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے. وہ دوسرے راستے جن پر تم جاؤ گے وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. دیکھیے اب اللہ عز و جل نے کہا صراطی، یہ سنگیولر ہے، میرا راستہ. اور یہاں کہا سبل، یہ پلورل، جمع، دوسرے راستے. اس سے معلوم ہوا کہ توحید کا راستہ ایک ہی ہے اور اس کے مقابلے میں ہزاروں راستے ہو سکتے ہیں. اللہ کا راستہ ایک ہی ہے، اور اللہ کے راستے سے اگر بندہ ہٹ جائے تو پھر کتنے راستے ہیں اس کا کوئی شمار نہیں ہے، اس کا کوئی شمار نہیں ہے. اگر بندہ توحید سے ہٹ گیا تو اب کتنے راستے ہیں اس کا کوئی شمار نہیں ہے. اللہ عز و جل نے کہا سبل، دوسرے راستوں پہ مت چلو، ورنہ وہ دوسرے راستے تم کو اللہ کے راستے سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چلے، آپ نے جو منہج جو طریقہ اختیار کیا، اس سے تم کو دور کر دیں گے، جدا کر دیں گے، بھٹکا دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تم کو ان باتوں کا حکم دیتا ہے تاکہ تم متقی، تقوی اختیار کرنے والے، اللہ کو چاہنے والے، اللہ کو چاہنے والے، کیونکہ نیکی، بندہ جو نیکی کرتا ہے تو اللہ کی چاہت میں کرتا ہے، اور برائی سے رکتا ہے تو وہ بھی اللہ کی چاہت میں رکتا ہے۔ آدمی جو نیکی کرتا ہے نا تو اللہ کی چاہت میں کرتا ہے، اور برائی سے جو رکتا ہے وہ بھی اللہ کی چاہت میں رکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیکی کروں گا تو اللہ عز و جل راضی ہوگا، اور برائی نہیں کروں گا تو بھی اللہ عز و جل راضی ہوگا۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، کہ دل کا وہ احساس جو آپ کو اللہ عز و جل کے لیے نیکی کرنے کا پابند کرے، اور اللہ کی خاطر برائی سے آپ کو کھینچ کر واپس لے کر جائے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تمہیں ان باتوں، ان کاموں کا حکم دیتا ہے تاکہ تم حقیقی معنی میں متقی بن سکو، اللہ کو چاہنے والے، اس کی رغبت، اس کا خوف رکھنے والے بن سکو۔ تو یہ کل 10 باتیں ہیں، جن میں سے جو 10ویں بات ہے پوری کی پوری ایک آیت میں اللہ عز و جل نے بیان کی، بتانے کے لیے کہ اللہ عز و جل کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ وہی ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی موجودگی میں اور آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چلتے رہے، وہ ایک ہی راستہ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس سے ذرا بھی دائیں بائیں ہوتا ہے تو وہ دوسرے راستوں پر جائے گا، اور جب دوسرے راستوں پر جائے گا تو اب وہ بھٹک گیا، اس کا واپس سے صراط مستقیم پر آنا آسان نہیں رہا، سوائے یہ کہ اللہ عز و جل اسے کھینچ کر واپس لے آئے۔ وباللہ توفیق۔ الحمدللہ آج ہم نے یہ تینوں آیتیں جو کتاب التوحید میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، وہ تینوں، مطلب اس کے پہلے کی 2 اور یہ 3، تو اس طرح سے یہ تینوں آیتیں ہم نے دیکھ لی ہیں۔ یہ آیتیں جو ابھی کی تینوں ہیں، یہ آیت نمبر 152، 53 اور 54 ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 152، 153 اور 154۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے آج کے درس میں؟ 3 باتیں ہم نے جو بتائی ہیں، الا بالحق، حق، تو حق میں ابھی جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ 3 باتیں کل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اسلام سے مرتد ہو جائے، دوسرا کوئی شادی شدہ تھا، لا بچہ ہے، زنا کر لیا، اور تیسرا کسی آدمی نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کیا۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، اس کا تعلق پہلی بات سے ہو سکتا ہے، اسلام سے مرتد ہو جانا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو معلوم نہیں تھا، اس نے کوئی بات سنی اور کہہ دیا، بعد میں پتہ چلا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، قبر تھی، ایک عورت وہاں بیٹھ کر رو رہی تھی، آپ نے اس سے کہا اللہ سے ڈر، صبر کر، تو عورت نے کہا جاؤ یہاں سے، مجھ سے دور رہو، مجھ پر جو مصیبت ٹوٹی ہے تم پر نہیں ٹوٹی، تو بظاہر تو یہ گستاخی تھی، لیکن عورت کو معلوم نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، عورت کو بتایا گیا، کہہ رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن سے تم نے ایسی بات کہی، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ مجھے نہیں، میں آپ کو نہیں پہچانتی تھی، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اصل یہ ہے کہ جو صبر ہے وہ مصیبت کے عین، مصیبت کے اترتے وقت ہوتا ہے، جب مصیبت ہو تب ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے کوئی بات سنی اور کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، نہیں، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، ارے یہ تو قرآن کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے، فرق ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جانے کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر اس نے کہے نہیں یہ غلط ہے، کوئی یہ کہ نہیں آپ نے کیا اچھی بات ہے مگر مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا، تو یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا میں کہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی، میں کہوں مگر مجھے پسند، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، یہ ہماری طبیعت ہے، ہمارا مزاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مخصوص جانور کا گوشت کھایا گیا، آپ نے پسند نہیں کیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن دین کی اگر کوئی بات ہوتی ہے اور کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا میں اس کو نہیں مانتا، یا نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح سے آپ کی کوئی بھی جو بات جس کا تعلق ہمارے دین سے، اس پر وہ اعتراض کرتا ہے جانتے بوجھتے، یا اس پر تانا دیتا ہے، تو پھر علماء کرام یہ فیصلہ کر سکتے ہیں
نصوص قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ کیا وہ مرتد ہوگا. اگر وہ مرتد ہوتا ہے ان باتوں ان جرائم کی وجہ سے تو اس پر وہ حکم لگے گا, اور اگر معافی کی گنجائش ہے تو نکالی جائے گی. جی واللہ. مثلا آپ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو قتل کیا جائے تو کیا آخرت میں اس کو سزا ملے گی, تو سوال تھوڑا واضح کیجیے. اچھا مرتد, اچھا دیکھیے الگ الگ ہے. اگر کوئی مرتد ہو کر قتل ہوا تو وہ تو مرتد ہے, کافر ختم ہے, اس کا معاملہ پھر ختم ہے نا, وہ تو مرتد ہی تھا, کافر ہی تھا. لیکن اگر کوئی شادی شدہ تھا, مسلمان تھا, تو اس کو دنیا میں سزا مل گئی, تو اب انشاءاللہ آخرت میں سزا نہیں ملے گی. اس نے سچی توبہ کر لی, دنیا میں ہو گیا, معاملہ ختم ہو گیا. اور تیسرا, کسی نے کسی مسلمان کو قتل کیا تھا اور جس وقت قتل کیا وہ کافر تھا, بعد میں مسلمان ہو گیا, تو وہ بھی مسئلہ نہیں ہے اس کا. مثلا حمزہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے قتل کیا تھا, وحشی رضی اللہ عنہ نے, بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گیا, معاملہ ختم ہوا, ٹھیک ہے. لیکن ایک مسلمان تھا, اس نے دوسرے مسلمان کو قتل کیا, تو اب اس دوسرے مسلمان کو جب سزا اس کو ملی تو اس نے توبہ کر لی اللہ سے, اللہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی, اب سزا مل گئی, معاملہ ختم ہوا, انشاءاللہ آخرت میں نہیں ہوگا. لیکن سزا نہیں ملی تو پھر اللہ بچائے, آخرت کی سزا بہت سخت ہے. ہاں, یتیم کے مال میں اگر ہم بزنس کریں تو کیا اس میں سے حصہ لے سکتے ہیں؟ جی دیکھیے, اللہ رب العالمین نے یتیم کے مال کو استعمال کرنے کی اجازت دی ایک حد تک. وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اس میں خرچ ہو رہا ہے اس کے پیچھے, یا اس کی وجہ سے آپ کا اپنا جو نقصان ہو رہا ہے, تو بھلے طریقے سے معروف کے ساتھ, خیر کے ساتھ آپ اپنا وصول کیجیے. مثلا آپ بزنس کر رہے ہیں, لیکن اس بزنس کے لیے آپ کو بامبے جانا پڑ رہا ہے سامان لانے کے لیے, تو بامبے آنے جانے کا جو خرچ ہے اس کے لیے ہے نا. لیکن یہ نہیں کہ آپ اپنے کام سے جا رہے ہیں پھر کہ میں سیکنڈری وہ تھا, ایسا نہیں. جو مین ہے اس کے اعتبار سے آدمی حصہ لے سکتا ہے. ہمارے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ مرتد کی سزا جو اسلام میں قتل ہے, اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے کاموں کی حکمت ہمیں نہیں معلوم. ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں ہمیں نہیں معلوم, اللہ عز و جل نے ہم کو اس کا حکم دیا, تو ہم ایمان لانا ہم پر فرض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بڑے گناہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے, آج ایک آدمی کو 1 لاکھ روپے ملے وہ مرتد ہو گیا, کل دوسرا 50,000 میں مرتد ہو جائے گا, تیسرا 30 میں مرتد ہو جائے گا, تو کیا ہوتا ہے, یہ سلسلہ چل نکلے گا. جیسے اسلام میں ہے کہ اگر کسی نے کسی کا ہاتھ توڑا تو اس کا ویسی ہی سزا نا, آنکھ پھوڑی تو ویسی ہی سزا نا. تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑے جرم سے لوگوں کو روکنے کے لیے کوئی سخت سزا نافذ کر دی جاتی ہے, تاکہ لوگ 1000 بار سوچیں اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں. تو جو بات میں سمجھ رہا ہوں وہ دوسری بات کہ لوگوں کو ایک بڑے جرم سے روکنے کے لیے ہے. اور تیسری بات, گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, جو گھر کا بھیدی ہوتا ہے وہی اپنے کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. لہٰذا یہ آدمی گھر کا بھیدی ہے نا, اب یہ جو نقصان پہنچائے گا یہ دوسروں کے نقصان سے زیادہ ہو سکتا ہے, اللہ محفوظ رکھے. تو ایسی کئی باتیں ہو سکتی ہیں جن میں سے ابھی فی الحال آپ کی 3 باتیں یاد رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.